अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज आपका सूरह बकरा से 47 नंबर आयत से स्टार्ट होगा। ठीक है, पिछला हमने क्या पढ़ा था? पहले तो अल्लाह ताला ने पहचान करवाई थी मोमिन, काफिर और मुनाफिक की। फिर आपको अल्लाह ताला ने आदम और इब्लीस का किस्से में क्या चीज़ नुमाया करी थी, क्या था एंगल? वो ये था कि अपने आप को बड़ा समझना और इबादत किसके लिए करनी है? अपने कुछ ओहदे पाने के लिए, ना कि अल्लाह के लिए करी शैतान ने। ठीक है, तो ये नुमाया इसमें रहेगा, इस पूरे सूरह बकरा में, कि ये पहलू है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहे, अल्लाह के लिए आप कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमें कुछ रुतबा हासिल हो जाए, दुनिया में कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अब आप फिर पिछले सबक में आपने स्टार्ट करा था बनी इसराइल का किस्सा। ठीक है, अब ये लंबा चलेगा। तो बनी इसराइल कौन थे? याकूब अलैहिस्सलाम का ही लक़ब था बनी इसराइल। और बनी इसराइल में याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, उनके 12 बेटे थे। 2 बेटे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन एक माँ से थे और बाकी 10 दूसरी माँओं से थे। तो उनमें से एक बेटा था यहूदा। फिर उस बेटे के नाम पे इन्होंने अपने आप को आज जो कहलाते हैं यहूदी वो रखा है। पर अल्लाह ताला ने इनका लक़ब क्या रखा था? बनी इसराइल। थे ये भी मुसलमान ही, पर अल्लाह ताला ने इनको प्यार से बनी इसराइल यानी कि ए इसराइल के बेटे, प्यार का लक़ब दिया था, पर इन्होंने अपना लक़ब चेंज कर दिया। ठीक है, अब इनकी बनी इसराइल की आपको थोड़ी सी खुसूसियात यहाँ पे बताई जाएगी, उनकी साइकी बताई जाएगी। और ये क्यों बताई जाएगी, ये क्वेश्चन आपके जहन में रहना चाहिए। किसी को आप लेटर दें कि ये लेटर उसको पहुँचा दें, तो क्या मतलब होता है कि आप भी देख लें कि ये खराबियाँ आप में ना आए। खुला ओपन लेटर अल्लाह ताला ने यहाँ आपको दिया है। और ये मुसलमानों का समझ लें काम है कि तमाम लोगों को कुरान का पैगाम पहुँचाएँ। जो वो सारे लोग अपनी अपनी, जैसे समझ लें आप एक सेंटर में यहाँ पे खड़े हैं, उम्मत वसतन है ना, इसी में आप पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। आप उम्मत वसतत हैं, बीच वाली उम्मत है, तो आप सेंटर में हैं। अल्लाह ताला ने अब आपको सेंटर में रखा है। पहले बनी इसराइल सेंटर में थे, उन्होंने ये काम नहीं करा, अल्लाह ताला ने उनको हटा के हमें ले आए यहाँ पे। अब हम सेंटर में हैं, तो हमारा काम क्या है? इन लोगों तक ये कुरान का पैगाम पहुँचाएँ, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूद हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी धर्म के हों, उन सबको ये कुरान का पैगाम पहुँचा के उस सेंटर तक लेके आना है। ये उम्मत मुसलिमा का समझ ले काम है और ये हम सब का मकसद है। चाहे आप बोल के करें, चाहे आप अपने अखलाक के थ्रू करें, कि आपको देख के कह दें कि हाँ मुसलमान ऐसे होते हैं। ठीक है, बनी इसराइल को भी ये चीज़ दी थी, पर उन्होंने नहीं करा, तो उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें आई वो आज आप पढ़ेंगे। और उनके ये क्यों हुआ वो भी आपको पता चलेगा, क्यों उन्होंने अपने इस काम को हटा दिया। क्योंकि वो क्या चाह रहे थे कि इस दुनिया की हुकूमत हमारे पास रहे, आखिरत से कोई वो नहीं है उनका। उनमें तुमको तो पता है कि आखिरत में तो सोचते हैं वो कि हमें तो, हमारे लिए तो आखिरत बनी हुई है, हम तो हैं ही जन्नतवासी। दुनिया में भी हमें पूरा वो चाहिए, काबू। ठीक है, और यही वजह, मेन वजह ये थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये ईमान नहीं लाए थे, पहचानने के बावजूद। क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबके लिए दर्द रखते थे, रहमतुल आलमीन थे वो, पर इन्हें ऐसा कोई नबी या रसूल नहीं चाहिए था। ठीक है, तो आज आपका होगा स्टार्ट 47 से, निकाल लें सब अपना।
یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو، انعمتا میں نے انعام کی علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی میں نے، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ تو اب پہلے بھی اس میں آپ کو ایک نعمت گنائی گئی تھی پہلے کا شروعات جب ہوئی تھی، اس میں بھی یہی تھا، یا بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ انعام کری تھی اور تم پر، اور میرا عہد پورا کرو اور میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ جہاں سے بنی اسرائیل کا سٹارٹ ہوا، نعمت کو یاد کرنے کو کہا گیا ہے۔ کیا ہے نعمت سب سے بڑی؟ ان کے اوپر تمام انبیاء اترے ہیں ان کی قوم میں سے، ان کے پاس ساری کتابیں، میکسیمم کتابیں انہی میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے۔ کیسے کہ میں نے آپ کو ایک چیز اور بتائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کوئی انبیاء یا رسول نہیں اترا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لاسٹ نبی وہی اترے، انہی میں سے آئے ہیں وہ۔ ان میں سے بنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ یوسف علیہ السلام نہیں، یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام سے پھر سارے انبیاء ان میں سے اترے ہیں، انہی قوم میں سے آئے ہیں، چاہے سلیمان علیہ السلام لے لیں، چاہے داؤد علیہ السلام لے لیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام لے لیں، چاہے کوئی بھی نبی لے لیں، شعیب علیہ السلام لے لیں، صالح علیہ السلام لے لیں، کچھ بھی لے لیں آپ، سارے انبیاء ان میں سے آئے ہیں اور کتابیں لے کر آئے ہیں۔ یعنی کہ ان میں کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جب ان میں کوئی نبی یا رسول نہیں تھا، ان کی تاریخ میں کوئی نہیں گزرا۔ آپ سوچ لیں کتنی بڑی نعمت ہے، ان کے پاس ہمیشہ رسول انبیاء ہمیشہ رہے۔ ہم دیکھیں ذرا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے بھی اب کتنے سال ہو گئے، 14 سال سے اوپر، کتنا سال ہم نے ایسی گزار دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر۔ ان میں ہر نبی رسول رہا، ان کو کبھی خالی نہیں چھوڑا گیا، کبھی ایسا نہیں چھوڑا گیا کہ ان کے پاس کوئی سمجھانے والا نہ ہو، وحی کے تھرو نہ سمجھانے والا ہو۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر کتابیں ان میں، اسی وجہ سے ان میں علم بھی بہت زیادہ تھا، یہ ہر فیلڈ میں علم میں بہت آگے تھے، اسی وجہ سے کہ ان میں ہمیشہ نبی رسول رہے، اور نبی رسول وحی کے تھرو آپ کو علم دیتے ہیں۔ سوچیں ذرا اس چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یاد کرو وہ نعمت، اور جو پہلے کہا تھا کہ میرے عہد کو پورا کرو، کیا تھا عہد؟ کہ آخری نبی میں بھیجوں گا تو اس کی مدد کرنی ہے آپ کو۔ بنی اسرائیل کو حکم تھا، انہوں نے وہ چیز نہیں کری۔ یہاں پہ کیا چیز آئی کہ اس والی آیت میں کہ یاد کرو میری نعمت کو کہ جو میں نے تم پہ انعام کری اور تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ فضیلت کیسے دی؟ کہ ان کو سینٹر میں رکھا ہمیشہ، علم میں یہ سب سے آگے، کیونکہ ہمیشہ نبی رسول رہے، ان میں کتابیں ان کے پاس، پھر ان کا دماغ بھی ایکسٹرا ہوتا ہے، ایکسٹرا آرڈنری کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ ہر چیز ان کو دی ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں دماغ میں یہ کہیں پیچھے نہیں رہے۔ آج بڑے بڑے آپ دیکھ لیں، جیسے آئنسٹائن تھا، اور بھی آپ بہت سارے ایسے سائنٹسٹ دیکھ لیں جو یہودی ہیں، یا آج آپ دیکھ لیں کہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے، فیس بک کا دیکھ لیں کہ کون اس کا وہ ہے، مارک زکربرگ، وہ یہودی ہے، اور آپ جو چھپے ہوئے ہیں پیچھے وہ تو آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ سب چیز پہ ان کا کنٹرول ہے، کیونکہ دماغ ان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر، یہ میرے یاد کرو اس نعمت کو۔ اور نعمت کو یاد کروا کے کیا اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے؟ کہ میں تمہارا رب ہوں، اس چیز کو یاد رکھو، میں نے تمہیں جو چیز دی ہے میں نے تمہیں دی ہے، خود تم اس کے اختیار نہیں تھے تمہارے پاس، یہ میں نے تمہیں دیا ہے۔ ان کو اس چیز کا ہی گھمنڈ ہے کہ ہمارے پاس ہے یہ چیزیں، اسی گھمنڈ کی وجہ سے پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو یہاں ہے تمام جہان والوں پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ان کو، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کہا تھا نا اوپن لیٹر ہے، ذرا اب کیا ہوا؟
اگر آپ یہاں پہ مسلمان لگا لیں یا بنی اسرائیل سے، تو کیا ہوگا کہ اے مسلمانوں تم یاد کرو میری نعمت کو۔ کون سی نعمت کو یاد کریں گے اب ہم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہمارے میں سے، ہمارے امت کے رہنما بنے۔ پھر ہمارے پاس قرآن ہے جو سمجھ لیں ام الکتاب میں سے آئی ہے۔ تمام کتابوں کا لاسٹ ایڈیشن قیامت تک کے لیے جو بھی تھا وہی اللہ تعالیٰ کرتے، وہ سب اس قرآن میں آپ کے پاس ہے۔ اور فضیلت دی اب ہمیں تمام جہان والوں پر، ہمیں بھی دی ہے فضیلت، کیونکہ ہمیں اب اللہ تعالیٰ نے چنا نا، اس سینٹر پوائنٹ پہ ہمیں لائے ہیں، ہمیں بھی یاد کرنی ہے وہ چیزیں۔ پھر کیا ہوگا؟ یاد کر کے کیا ہونا چاہیے؟ واتقوا، تو ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں ڈریں گے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمت یاد کرا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں فضیلت دی۔ اس ٹائم پہ دیکھ لیں تو یہود، اور آج ہم دیکھ لیں تو مسلمان۔ پھر رزلٹ کیا نکلنا چاہیے یاد کر کے نعمت کا؟ واتقوا، ڈرو، ڈرنا چاہیے ہمیں، یا پرہیزگار بننا چاہیے ہمیں۔ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ یوم، اس دن سے لا تجزی، نہ کام آئے گا، نفس، کوئی نفس، ان نفسی، کسی نفس کا، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبلو، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعتن، سفارش کوئی، ولا یحزنو، یؤخذو، اور نہیں لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا، اور نہیں، ہم وہ، ینصرون، مدد، کوئی مدد ان کا کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بتائی آپ کو؟ اب اسی آیت پہ ذرا غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کیا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نعمت کو یاد کرو، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس اب نعمت کیا ہے؟ قرآن اور رسول کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اب ہمیں اس تعلیمات کا کیا کرنا تھا؟ پڑھنا تھا، ریڈنگ کرنی تھی اور رکھ دینی تھی؟ یہی مطلب نہیں۔ اس کا واتقوا میں کیا چیز آتی ہے؟ پرہیزگار بنو۔ پرہیزگار کیسے ہوتے ہیں؟ کہ مجھے یہ چیز نقصان دے گی، اب میں یہ کام نہ کروں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میری حدود ہے، اس حدود کو میں کراس نہ کروں۔ جب میں نہیں کروں گی تو میں بچوں گی نا۔ اور میں اگر دنیا میں یہ چاہوں کہ اچھا میں کچھ بھی نہ کروں، زندگی میں قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاروں، قرآن کے احکام کو اپنی زندگی میں نہ اتاروں، اور میری سوچ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اپنی نعمت کا شکر جب ہوگا جب آپ اتباع کریں گے، پیروی کریں گے قرآن کی، قرآن کے انوسار اپنی زندگی گزاریں گے، پرہیز کریں گے، تو آپ واتقوا بنیں گے۔ اور واتقوا اس لیے بنیں گے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس دن کسی نفس کو کوئی نفس کچھ کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی قبول کی جائے گی کوئی سفارش۔ سمجھ آئی؟ بہت گہری آیت ہے، ذرا سمجھنی ہے چیز کو، کہ میں اس لیے کروں گی کہ مجھے اپنا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کو اکیلے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سامنے والا تو یہ تھا نا، اس لیے میں نے یہ غلط کام کرا، یا مجھے تو قرآن کا علم ہی نہیں تھا، مجھے تو قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا، اس لیے میں نے قرآن کے انوسار اپنی زندگی گزاری نہیں، پرہیزگاری کری نہیں۔ کہہ سکیں گے ہم یہ کوشچن؟ کر سکیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ بالکل نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آیت آپ کو اتار کے دے دی ہے، اور یہ ان کے لیے بھی تھا، یہود کے لیے بھی، آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنا عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ مجھے اپنے نفس کا حساب کتاب اکیلے اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے، مجھے وہاں پہ کوئی بچائے گا نہیں، اور نہ ہی میری کوئی وہاں پہ مدد ہوگی۔ یہ عقیدہ ہی خراب کر دیا شیطان نے ہمارے درمیان۔ کیا خراب کر دیا؟ بہت ساری آپ کو ایسے ملتی ہیں حدیثیں، اور یہ
یہ نہیں کہ ساری حدیثیں بالکل وہ ہوتی ہیں، درست ہوتی ہیں. شیطان نے ہم اس میں عقیدے میں کیا وہ بگاڑ پیدا کرا ہے، یا آپ آگے پورے قرآن میں دیکھیں گے بالکل اگینسٹ ہے اس حدیث کے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بخشوا دیں گے. اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اتنی امت کو نکال لیں، تو وہ بار بار کرتے رہیں گے اور پوری امت کا ہر ایک انسان بچ جائے گا. جب ہر ایک انسان بچ جائے گا تو آپ عقل سے سوچیں اس قرآن کا کیا فائدہ پھر، اس آیت کا پھر آپ کیسے سمجھائیں گے. اب میں ذرا آپ کو آج کی دنیا کی مثال سمجھاتی ہوں. ایک وہ نیٹ کا ہوتا ہے ایگزام، ٹھیک ہے، نیٹ میں لاکھوں بچہ بیٹھتا ہے، سمجھ لیں 17,000 بچہ بیٹھا ہے نیٹ کے ایگزام میں، ٹھیک ہے. اب کچھ بچے تو نے بہت محنت کری اور انہوں نے نیٹ کا ایگزام نکال لیا، ٹھیک ہے. 70,000 میں سے سمجھ لیں 1,000 نے نکال دیا یا 7,000 نے نکال دیا، وہ پاس ہو گئے. اب جا کے پاس ہو کے وہ اپنے کالج والج میں بیٹھے ہیں تو پتہ چلا کہ پورے کے پورے 70,000 کو نکال لیا. بعد میں کوئی آیا اور انہوں نے 70,000 کو پورے کے پورے کو پاس کر دیا. آپ کی عقل میں آ رہی ہے یہ بات؟ جب ہم اس دنیا میں یہ عقل لگا سکتے ہیں تو یہ بتائیں مجھے آخرت پہ عقل لگانے کو کیوں نہیں ہم آخرت پہ عقل لگاتے، کیوں نہیں سوچتے کہ کیا بات سچ ہوگی. آخرت میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھیجا ہے تو قرآن اس لیے بھیجا ہے کہ اپنی زندگیوں کو سدھاریں، اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کریں. جو زیادہ اپلائی کرے گا وہ پاس کر دے گا، نکال دے گا. جب آپ نکال لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارے پاس ہو گئے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو عادل ہے، وہ حاکم ہے، اس کے خلاف نہیں جا رہی یہ چیز. پھر تو اس قرآن کو اتارنے کا بھی مقصد ختم ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تکلیفیں جھیلیں اس کا بھی مقصد ختم ہو جاتا ہے. پر ہم اسی میں بیٹھے ہوئے چیز کو. اللہ نہ کرے، چلو میں کہہ رہی ہوں ہو گئی، پر اللہ نہ کرے وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ مجھے تو کام کر کے آنا تھا، تو میں کیا دوں گی حساب اللہ تعالیٰ کو. پھر میں ادھر ادھر دیکھوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گی. لا تزر نفس النفس ہی شیئا، کچھ کام نہیں آئے گی کوئی نفس. کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے آپ نہیں جا سکتے جنت میں، خود پاس کرنا پڑے گا وہ ایگزام. اور وہ ٹائم یہ دنیا گئی ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے. اسی کے سیکنڈ پارٹ میں اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہیں قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش. سفارش ہوگی وہاں پہ ضرور، پر فیلئر بچوں کے لیے نہیں ہوگی. آپ یہ خود سوچیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی نچھاور کر دی، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کی سفارش کریں گے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کے دھجے اڑا رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دشمن بنے ہوئے تھے. ان کی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے سفارش. سوچے تو صحیح کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. تو اپنی سوچ کو درست کرنا ہے، اور جو خرابی ان میں آ گئی تھی بنی اسرائیل میں وہ خرابی ہم میں نہ آئے، پر آ گئی. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو برائیاں بنی اسرائیل میں آئیں گی وہ برائیاں تم میں بھی آئیں گی. بالکل جیسا ان کا عقیدہ خراب کرا شیطان نے، آج ہمارا عقیدہ بھی خراب ہو رہا ہے. اور کسی کو اگر سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں اپنی زندگی کو سدھار لے، تو انہیں کہتے ہیں نہیں ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اور ایک بار کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ تو جنت میں جائے گا. یہی ہے نا ہمارے. تو آپ یہ سوچیں پھر تو امیتابھ بچن نے فلم میں خوب پڑھے ہیں کلمے، تو پھر تو وہ تو جنت کے
वासी भी हैं, है ना। तो अपनी अकल को ज़रा सा सुधारें कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया में ऐसा नहीं होता, आखिरत में भी ऐसा नहीं होगा। यही सूरह फातिहा में आपका पूरा अकीदा दुरुस्त कर दिया था, और यहाँ पर भी इस आयत में भी हो गया। ठीक है, डरो अल्लाह ताला से, उस दिन ना काम आएगा कोई नफ्स किसी नफ्स का कुछ भी, और ना कबूल की जाएगी सिफारिश। अब ज़रा सिफारिश को थोड़ा समझ लें। शिफा किसे बोलते हैं? साथ खड़े होने को। वित्र आपको पता है ना, वित्र में क्या होता है? एक जो वो होती है, जब 3 होती है ना, वितर की 3 रकात होती हैं, तो उसमें से एक रकात क्या हो जाती है? अकेली रह जाती है, इसलिए क्या है? वो वित्र है। ठीक है, जैसे इवन और ऑड नंबर होते हैं मैथ में, वही चीज़ है ये। तो शिफा क्या होती है कि उसके साथ कोई खड़ा है, जैसे 2, 4, 6 ये वाले नंबर। वित्र वाले नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7। तो ये जो शिफा है, ये क्या हो गया? किसी के साथ खड़े हो जाना। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, ये हकीकत है, पर उन लोगों की सिफारिश करेंगे जो कि पास होके आए हैं। समझ आ गई आपको? पास होके जाना है, जब जाके सिफारिश होगी। फेलियर बच्चों की, या बिल्कुल उन्होंने एग्ज़ाम में कुछ लिखा नहीं है, उनकी सिफारिश होगी, ये सोच से परे बात है। ठीक है, अब तो अपने अकीदे को सुधारना है, तो सिफारिश ज़रूर करेंगे, है सिफारिश, पर जो पास शुदा बच्चे होंगे उनकी उम्मत में से। ठीक है, कुरान में तो अभी आ गया, इंशाल्लाह आप पढ़ोगे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे गवाही देंगे सामने खड़े होके कि मैंने तो पहुंचा दिया था, अब इन्होंने जो करा वो ये जाने, इनका काम जाने, मेरे से कोई मतलब वास्ता नहीं है। और सिफारिश की इजाज़त भी अल्लाह ताला देगा कि इन लोगों, अल्लाह ताला खुद चुनेगा, अल्लाह ताला कहेगा कि इन लोगों की आप सिफारिश कर दें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप से किसी की सिफारिश नहीं करेंगे, ये भी आगे जाके आप कुरान में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिफारिश ना कबूल की जाएगी। वला तो युखज़ु, और नहीं लिया जाएगा, मिनहा उससे, अदलुन कोई बदला, वलहुम और नहीं वो युनसरून मदद दिए जाएंगे। यानी कि जब अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, ना तो कोई नफ्स किसी नफ्स के काम आएगी। सेकंड क्या होगा? सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। तीसरा, फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा कि कि आपकी जान के बदले कुछ और चीज़ दे दी जाए। कुरान में ही आता है एक जगह कि अल्लाह ताला कहेंगे, मतलब कि अगर सोना बराबर भी इस जान को तुम छुड़वाने के लिए दुनिया बराबर भी सोना दे दें इस जान को छुड़ाने के लिए, तो छुड़ा नहीं सकते। ये फिदिया होता है, ना फिदिया कबूल किया जाएगा। फिर कोई, आप ये सोचें किसी से मदद ले लें, कि पैगंबर से मदद ले लें, रसूल से मदद ले लें, वो भी नहीं मदद होगी। दोनों चीज़ यहाँ पे आएगी ना तो बदला दिया जाएगा, ना ही मदद दिए जाएंगे, कोई मदद करेगा नहीं। अब इस आयत को अपने दिमाग में समझ लें, फिट कर लें, ये अकीदे वाली आयत है। यानी कि आप अगर इस आयत के अनुसार रहेंगे तो कहीं भटकेंगे नहीं। कोई आपको शॉर्टकट बताए कि अच्छा ये कर लें इससे जन्नत हासिल होगी, आप फ़ौरन कहेंगे नहीं मुझे काम करके जन्नत हासिल होगी। ये भी मददगार हो जाएंगे, पर पहले मुझे काम करना है। काम क्या है? तमाम लोगों को ये कुरान पहुंचाना है। ये आप सबका मकसद है, उम्मत मुस्लिमा का। ये काम करेंगे तो जन्नत मिलेगी। फिर अपनी ज़िंदगी में इन क्या कहते हैं, उसूलों को अपनाएंगे तो जन्नत मिलेगी, कुरान के उसूलों को। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला कुरान के मुताबिक और सिफारिश के लायक हम लोगों को बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।